السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اور آپ کے کچھ کارناموں پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہر منگل کو عشاء کے بعد تھوڑی دیر یہ اجتماع ہوتا ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے جو اہم زندگی کے کارنامے ہیں اور اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ ان سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق حاصل ہو، روشنی حاصل ہو۔ انہی میں ایک بڑا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خالد بن زید کے نام سے جانے جاتے تھے۔ خالد بن زید ان کا نام تھا، لیکن ابو ایوب سے مشہور ہوئے اور یہ خزرج قبیلے کے رہنے والے تھے۔ جتنے بھی مدینے میں جو ٹرائبس تھے، قبائل تھے، ان میں سے مشہور قبیلہ تھا خزرج، اوس اور خزرج۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور خزرج میں بھی جو خاندان تھا بنی نجار کا، تو یہ نجار سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ابو ایوب الانصاری النجاری الخزرجی ان کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ ابھی مکہ مکرمہ کا بالکل آخری دور تھا، اور کچھ مسلمان مدینہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حج کے موقع سے، اور عقبہ کے پاس، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، منی میں اس راستے پر جو مکے کی طرف جاتا ہے، وہاں ایک جگہ تھی جہاں اس وقت بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اس کے بالکل قریب، اسی لیے اسے جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں اور ذرا دور میں مسجد بھی بنا دی گئی تھی۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ یثرب سے آ کر ملے۔ بعد میں یثرب کا نام مدینۃ الرسول پڑا اور مدینہ پڑا، پہلے نام یثرب تھا۔ وہاں آ کر انہوں نے بتایا کہ یثرب میں ہمارے علاقے میں کتنا بگاڑ ہے، اور وہاں قتل، خون خرابہ، اور سب سے بڑی جو برائی ہے وہ آپس میں قبیلوں کی لڑائی۔ تو آپ اگر یہاں تشریف لے آئیں اور لوگوں کے درمیان جوڑ اور اتحاد پیدا کر دیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے سال بھی مدینے سے 12 حضرات وہاں سے تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت میں ان سے کوئی بڑی قربانی نہیں مانگی گئی تھی، لیکن بنیادی چیزوں پر بیعت ہوئی تھی کہ تمہیں شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا، اور خاص طور سے اپنے بچوں کا قتل نہیں کرنا ہے۔ بچیوں کو جس طرح سے عرب مار دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بچیوں کو قتل نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ 12 حضرات حضور سے بیعت کرنے کے بعد اور اسلام لانے کے بعد مدینہ واپس جانے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ جا کر ان کو قرآن کی تعلیم دیں. اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مقری کہلاتے تھے. مقری کے معنی ہوتے ہیں پڑھانے والا. اور مدینے میں حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر میں حضرت مصعب بن عمیر کا قیام تھا. وہاں وہ تشریف رکھتے تھے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس کے بعد والے سال حج کے موقع سے اپنے ساتھ تقریباً 73 لوگوں کو لے کر آئے، جس میں 2 عورتیں بھی تھیں. لوگ تو اور بھی آئے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر اور وہیں بالکل رات کے وقت، رات کا اچھا خاصا حصہ جب گزر چکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور حضور سے بیعت کی. پھر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ مدینے واپس گئے. اور اس طرح مدینے میں فضا تیار ہو گئی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت فرمائیں تو ایک بڑی تعداد آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ جو دوسرا قافلہ آیا تھا اس میں موجود تھے. پھر مدینہ تشریف لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کس اشتیاق کے ساتھ اور عشق اور محبت کے ساتھ مدینے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ انتظار کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. چونکہ انہوں نے یہودیوں سے، مدینے کے جو یہودی سے، ان سے سن رکھا تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتے تھے. فجر کے وقت روزانہ نکلتے تھے، وہ آبادی کے باہر جا کر انتظار کرتے تھے. گرمی کا دن تھا، جب سورج کی گرمی بہت بڑھ جاتی تھی تو پھر واپس آ جاتے تھے. اتفاق سے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دن پہلی نظر ایک یہودی کی پڑی اور وہ بہت تیزی کے ساتھ آواز لگاتا ہوا لوگوں کے درمیان آیا کہ نبی آ گئے، نبی آ گئے. اور پھر سارے لوگ نکلے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ترانے گانے شروع کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے. ان کا ذکر ہم نے ہجرت کے بیان میں کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر تشریف لائے. 4 دن آپ نے وہاں قیام کیا، مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو. راستے میں بنی سالم بن عوف ایک قبیلہ تھا، خاندان تھا، وہاں پہنچے تھے. جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی اور پھر وہ مسجد آج بھی موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے تشریف لائے اور بنی نجار کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، اور مسجد نبوی کا ایک گیٹ ابھی وہاں پر ہے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استقبال کرنے کے لیے راستے میں جتنے بھی قبیلے ملتے تو ایک آدمی نہیں بلکہ ایک گروپ بنا کر اپنے سردار کے ساتھ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ درخواست کرتے کہ آپ ہمارے یہاں رک جائیں، ہمارے یہاں رک جائیں اور ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. اور جیسے آپ کی اونٹنی آگے بڑھ جاتی تو لوگوں کو بہت اداسی ہو جاتی کہ اب حضور کا قافلہ آگے بڑھ گیا اور میرے یہاں نہیں ٹھہر سکے. اور حضور یہی فرماتے دعوہا فإنہا مأمورہ، یہ اونٹنی کو تم چھوڑ دو، یہ معمور ہے، یہ اللہ کے حکم سے اس کو جہاں رکنا ہے وہاں رکے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض لوگوں نے تو اونٹنی کی نکیل پکڑ لی کہ نہیں ہمارے ہی یہاں رک جائیے، لیکن حضور نے بار بار فرمایا دعوہا فإنہا مأمورہ. لیکن خوش قسمت تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ بنی نجار کہ بالکل مالک بن نجار کا جہاں گھر تھا وہاں قریب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر بھی پاس ہی تھا. آپ نکلے اور فوراً آپ کا سامان لے کر حضرت ابو ایوب جانا چاہتے تھے. اتنے میں اونٹنی آگے بڑھ گئی. پھر ان کو بھی یہ ہوا کہ پتہ نہیں یہاں رکے یا نہ رکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اترے نہیں تھے اونٹنی سے. پھر دوبارہ پلٹ کر اونٹنی وہیں آ کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی. اور اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ کا سامان لیا. سامان
کیا لیا، اپنی قسمت اٹھا کر لے گئے اپنے گھر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ آپ کا نام ہمیشہ آپ کے میزبان کے طور پر جڑ گیا، اور میزبان بھی ایسا محبت کرنے والا اور ایسا چاہنے والا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے گھر میں ٹھہرایا اور آپ 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، وہیں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جو اصل میں کھجور کا کھلیان تھا، وہ حضور کے نانیحالی رشتہ دار بھی تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدی تھی، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور ازواج مطہرات کے لیے، امہات المومنین کے لیے سب حجرے بنے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتقل ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی رہے۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا مکان 2 منزلہ ہے، اس زمانے میں جو کچا مکان ہو سکتا تھا اس انداز کا مکان تھا، تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ اوپر رہیں اور ہم نیچے رہیں، ہمیں بے ادبی معلوم ہو رہی ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے، ان کو آسانی ہوگی، تم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہو گے، لوگ تمہارے سامنے سے گزر کر جائیں گے تو تمہیں تکلیف ہوگی، اس لیے میں نیچے ہی رہتا ہوں، آپ لوگ اوپر رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اوپر ٹھہر تو گئے، لیکن رات بھر سو نہیں سکے، بس یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نیچے ہیں اور ہم آپ کے سر مبارک کے اوپر رہیں۔ تو بالکل کونے میں یہ محسوس کر کے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، دیوار سے لگ کر انہوں نے کسی طرح رات گزاری، اور پھر ایک واقعہ ہو گیا کہ پانی مٹکے میں رکھا ہوا تھا، وہ مٹکا ٹوٹ گیا، اور ان کو ڈر ہوا کہ کہیں رس کر پانی نیچے نہ چلا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک قطرہ پانی سے بھی تکلیف نہ پہنچ جائے، تو انہوں نے جو ایک چادر تھی ان کے پاس جو لحاف کی طرح وہ اوڑھتے تھے، اسی کو لے کر اس سے پانی خشک کیا کسی طرح کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جب اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، اور وہاں کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روزانہ بھیج دیا کرتے تھے، جو کھانا بچ کر آتا تھا تو دیکھتے تھے کہ حضور کی انگلی کے نشان کہاں کہاں، وہاں سے کھانا اٹھا کر کھاتے۔ اب ایک دن دیکھا کہ حضور کی انگلی کا نشان نظر نہیں آ رہا، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اس میں آپ نے کھایا نہیں کیا؟ کہا نہیں، اس میں پیاز تھی اور لہسن تھے، میں نہیں کھاتا ہوں، چونکہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی میں رہتا ہوں، تم لوگ کھا سکتے ہو۔ وہ آپ نے بتایا کہ یہ جائز ہے، لیکن چونکہ اللہ کی عبادت کے وقت، اور خاص طور سے دوسری حدیثوں میں کہ مسجد میں آتے ہو، کچی پیاز اور کچے لہسن کا یا کسی بھی ایسی چیز کا جس سے بو پیدا ہوتی ہے استعمال نہ کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا یہ حال تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ کہ عشق نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے کی محبت، اور محبت ایسی نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دی جائے، بلکہ محبت میں ادب اور احترام، کہ ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ آج بھی یہ محبت اور ادب احترام باقی ہے۔ کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ادب اور احترام کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اگرچہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عشق کر رہا ہوں اور میں محبت کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ بہت نازک مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو اور انسان اپنی حدوں میں برقرار رہے، نہ اتنی آگے بڑھ جائے کہ توحید کی حد میں چلا جائے اور اتنا پیچھے رہ جائے کہ عام انسانوں سے ملا دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ تینوں حضرات آپ کے مہمان بنے تھے، دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر دونوں نکلے، ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور سب نے بتایا کہ یہ خلاف معمول اس وقت کیسے نکلے، دوپہر کے وقت عام طور سے نکلنے کا معمول نہیں تھا۔ تو تینوں نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے نکلے،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. ایوب تھیں اس وقت. حضرت ابو ایوب انصاری گھر پہ نہیں تھے، باغ میں تھے. جب آواز سنی تو وہاں سے تشریف لائے اور فوراً اپنے باغ سے تمر اور بسر اور رطب یعنی کھجور کی جو مختلف قسمیں تھیں، کچی کھجور بھی، گدر کھجور بھی، پکی ہوئی کھجور بھی، سب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. پھر فوراً آگے بڑھے کہ میں ایک جانور ذبح کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو دودھ والا جانور نہ ذبح کرو. پھر انہوں نے ایک جانور ذبح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا. حضور نے تھوڑا سا حصہ لے کر فرمایا کہ یہ لے جا کر فاطمہ کو دے دو، اس لیے کہ فاطمہ نے ایک زمانے سے یہ چیزیں استعمال نہیں کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھی بھجوایا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا، کیونکہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سا بھی کسی کا احسان ہو جائے تو پھر کسی دوسرے طریقے سے آپ ضرور اس کو بدلہ دے دیتے تھے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کو ایک باندی، ایک خادمہ حضرت ابو ایوب کو تحفے میں دی. کم عمر تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ بھی حضرت ابو ایوب کو اتنا ادب ہوا کہ اسے خدمت لینے میں ان کو تکلف ہوئی. یہاں تک کہ کہا کہ حضور کا دیا ہوا تحفہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سے اچھا کیا کام کیا جا سکتا ہے، اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے آزاد کر دیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ یہ جو کھجوریں ہیں اور گوشت ہیں یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال ہوگا، اور جس کا ذکر سورہ تکاثر میں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ایک ایسے موقع سے جب کھانے کے لیے نہیں تھا اور کسی کے یہاں مہمان بن کر تھوڑا سا ملا تھا، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نعمتوں کا خیال رکھو، قدر کرو، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں یہ نہیں ہے کہ انسان کو بہت زیادہ مل جائے، لیکن انسان صحت سلامتی عافیت کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اچھی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ کا فضل اسے حاصل ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب میں نہیں ہیں، لیکن صوفیہ کرام جو واقعی میں صوفی، ایسے صوفی کہ جو کتاب و سنت پر قائم تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متبع تھے، وہ تو کہتے تھے سب سے بڑا عذاب یہ ہے، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے، مناجات سے محروم ہو جائے. تو انسان اپنی تمام لذتوں اور نعمتوں میں رہتے ہوئے اگر اللہ کے قرب کی لذت سے محروم ہو تو وہ اس سے کوئی بڑی سزا نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بہت عمر ہوئی، یعنی وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی تھے. مدینے آنے کے بعد حضور کی ضیافت کی، اس کے بعد پھر بدر میں شریک رہے، بعد کی جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہیں سب میں وہ شریک رہے. اس کے ساتھ ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جہاں جہاں قربانیوں کی ضرورت پڑتی حضرت ابو ایوب موجود رہتے. کبھی بھی اپنی عمر کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں طے کیا کہ میں اس مہم میں نہیں جا سکوں گا، مجھ سے سفر نہیں ہوگا، میں اسلام کے راستے میں قربانی نہیں دے سکوں گا. یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، یعنی خلفائے راشدین کا دور گزرا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آ گئے. تقریباً 52 ہجری کی بات ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو، اس وقت یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، بھیجا تھا قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جو استنبول ابھی جو ترکی میں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس میں بھی شریک تھے، یعنی اس وقت ان کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں بہت بیمار ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے،
تو تم مجھے جہاں تک آخری مجاہدین جا سکے وہاں تک مجھے لے جانا، جہاں تک تم سے ممکن ہو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ مجاہدین اپنے ساتھ آپ کی نعش مبارک کو لے گئے اور بالکل اسوار قسطنطنیہ کا جو کی آخری سرحد تھی، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اور جامع ایوب سلطان جو اس وقت ترکی میں سب سے مشہور مسجد ہے، اور ترکی میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جتنے بھی خلفاء حاکم گزرے، جب بھی ان کے ساتھ کوئی بڑی خوشخبری ملتی، فتح ملتی، تو جا کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آج بھی یہی معمول ہے کہ جامع ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ الحمدللہ ہمیں بھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، جو ایک زمانے کے بعد دریافت ہوئی تھی اور اس میں لکھا ہوا ملا تھا کہ یہ مقبرۃ ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے یہ دیکھا کہ قسطنطنیہ کے فتح کے وقت وہ بے جھجک دشمن کے صف میں داخل ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ یہ تو اپنی جان دینا تو کوئی صحیح بات نہیں کہ اکیلے چلے گئے دشمنوں کے بیچ میں۔ اور کسی نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، ہم حضور کے ساتھ ساتھ تھے جب صحابہ قربانیوں سے فارغ ہو کر اور گھر میں رہنے لگے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اتنے دنوں تک اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیں غزوات میں نکلنا پڑتا تھا، تو تجارت کا نقصان ہو گیا، گھر گرہستی کرنی ہے، دوسرے کام ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی قربانیوں سے بھاگ کر گھر میں مت چھپ جاؤ، بلکہ ہمیشہ اللہ کے راستے کے لیے اپنا جو تعاون ہے، اپنا کام ہے، قربانیاں وہ پیش کرتے رہو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمات اور ان کے کارنامے جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، تفصیل سے ہمیں بہت زیادہ نہیں ملتے، لیکن جو کچھ ہمیں ملتے ہیں ان میں سے نمایاں چیزیں ہم نے ذکر کی۔ ایک ان کا اور واقعہ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی، عفق کا واقعہ پیش آیا تھا، تو بہت سے صحابہ کے دل میں انسانی جذبے کے ذریعے شک پیدا ہو گیا تھا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نبی تو نہیں ہے، اس لیے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر صحابہ نے اپنے دل کو سنبھالا تھا اور سوچا کہ حضرت عائشہ سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے جا کر پوچھا کہ کیا تم یہ غلطی کر سکتے ہو، بدکاری کر سکتے ہو، گناہ کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو عائشہ کیسے کر سکتے؟ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وہ جذبہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنے کا ان کا جو کارنامہ تھا، ان میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ہر وقت ایک تو ان کی زندگی میں سب سے بڑا اسوہ ہے میزبانی کا، اس کے ساتھ ساتھ عشق اور محبت کا، ادب اور احترام کا، اس کے ساتھ ساتھ عمر کے ہر مرحلے میں جو کچھ بھی انسان اسلام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، قرآن مجید کے لیے کر سکتا ہے، وہ اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے اور اس میں اپنے کو لگائے رکھے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اور انسان کا نام و نشان ہمیشہ باقی رہتا ہے اور اس کے اچھے تذکرے باقی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔